آپ کی ٹھیک ٹھاک؟ جی شہزاد صاحب خیریت، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم بڑا احسان۔ ضیاء بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ شہزاد بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ کرم میرے رب کا احسان، شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ۔ جی شہزاد صاحب کا کیا تعارف ہے؟ میں نے شاید پہلی دفعہ ملاقات کی۔ شہزاد صاحب جو ہیں یہ ایکس احمدی ہیں، انہوں نے اور ان کے فیملی نے کچھ سال قبل جو ہے وہ احمدیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ہمارے چینل پہ۔ تو یو کے سے ہیں یہ، اور انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس احمدیت سے جان چھڑوائی تھی۔ ماشاءاللہ۔ لندن میں رہتے ہیں؟ لندن میں؟ جی جی جی۔ اچھا، بہت خوب جناب۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت جن کو ہدایت دیتا ہے۔ جی ایسے ہی اللہ کا نام ہے میرے پہ جی، بڑا کرم ہے اس کا۔ ٹرو ہے یہ بات۔ اصل میں جیسے ابھی راجہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سوشل میڈیا نے ان لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا ہے، تو جس چیز کو یہ لے کر کے چل رہے تھے نا کہ جی مرزا صاحب کا دور ایسا آئے گا، جدت آ گئی، کتابیں چھپنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی اسی طرح یہ لوگ ایکچولی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ وہ کتابیں لکھنا جو مرزا صاحب کا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے دین کی یا مذہب کی کوئی تبلیغ کی تھی، اصل میں اللہ رب العزت نے ان کی قلم سے وہ چیزیں لکھوا کر کے آنے والی امت اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت اور ان کے لیے یہ چیزیں ثبوت کے طور پر ان تک پہنچا دی ہیں کہ یہ عقائد کو بالکل دیکھ کر ایسے ہی دھوکہ نہ ہے کھا جی، جانا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ اچھا جو ابھی شہزاد بھائی تقریر کر آپ کی لے، باقی فیملی کی کیا پروگریس ہے؟ میرے خیال سے آپ کے بھائی تو آپ سے پہلے ہی ایک بھائی نے اسلام دو قبول ہی کر بھائی لیا۔ ہیں جی، وہ میرے بہن بھائی سب مسلمان ہو گئے ہیں ضیاء بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میری وائف کی سائڈ سے وہ ایک عورت ہو کے اکیلی مسلمان ہوئی ہے۔ جی وہ تو آپ سٹارٹ میں تو تھوڑی پرابلم تھی لیکن میرے خیال سے بعد میں ہو گئی۔ 2.5-3 سال میں اس کو بتاتا رہا چیزیں، مگر جب وہی بات جب اللہ کے گھر پہ ہدایت ملنی ہوتی ہے نا بالکل جی، ایسی بات ہے۔ تو اللہ کا بڑا اللہ کرم تعالیٰ ہے کہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی وہیں دیتا ہے جہاں پہ کوئی ہدایت کو چاہنے والا ہو، ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے ضیاء بھائی، دیٹس ٹرو۔ اور اسپیشلی وہ لوگ جو اس کلٹ میں رہتے ہوئے اس کے دوران شاطمیت میں ملوث رہتے ہیں نا، ان کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہدایت ملے۔ نہیں، وہ اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دیتا، ایسے ہی ہے ایسی بات ہی۔ جی جی، ایسے ہی ہے۔ جی ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، کل کوئی بتا رہا تھا کہ ساکی صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی 2 بندے جرمنی میں بھی ہوئے ہیں مسلمان۔ جی ساقی بھائی بھی بتا رہے تھے۔ جی میں ادھر لندن میں جانتا ہوں بڑے لوگوں کو جو اس کلٹ کو خیر بات کہہ گئے ہیں، اراؤنڈ بڑے لوگ ایسے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کلٹ کو، کیونکہ سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس دی ہے لوگوں کو۔ ایسے ہی ہے۔ ویسے تو یہ کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے، گھروں پہ رکھی ہوئی ہیں، پڑھنا گوارا ہی نہیں ہے ان کو مرزے کی کتابیں، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دنیا ان کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ تو اگر نیوٹرل ہو کے یہ مرزے کی 83 بکس اس نے لکھی ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا شہزاد بھائی، میں چونکہ آپ تشریف لائے ہیں، پہلے بھی ہم نے ڈیٹیل سے آپ کا جو ہے وہ کافی سارے سوالات آپ سے کیے تھے۔ جی ایک مین چیز جو ہے نا وہ میں آج دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی کیونکہ یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ ایک ہمارے لیے نیا پلیٹ فارم ہے، باقی سوشل میڈیا فیس بک یوٹیوب پہ تو ظاہر ہے یہ جو ہماری آڈینس ہے نا یہ بھی بٹی ہوئی ہے،
جو لوگ جی فیس بک کو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ادھر ہی رہتے ہیں، ٹک ٹاک والے ٹک ٹاک پہ رہتے ہیں، یوٹیوب والے ادھر رہتے ہیں. تو نئے جی آڈینس ہیں، نئے لوگ ہیں، نئے لسنرز ہیں. جی میں جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، نمبر ایک 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 کر کے پوچھتا ہوں، کہ یہ جو قادیانی حضرات سے ہم بحث مباحثے کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سمپل سا کوشچن. دیکھیں یہ تو ضروری ہے، ان کو کیسے پتا چلے گا پھر اگر آپ ان سے نہ بات چیت کریں گے تو. ٹھیک ٹھیک ہے. ہوگا جی، مختصر سوال ہے، مختصر جواب آپ نے دینا جی ہے. جی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں یا قادیانی کو سمجھاتے ہیں یا ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، یہ آپ کی نظر میں اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ وہی بات ہے ضیاء بھائی کہ اگر کچھ کوئی ہدایت کو لینا چاہتا ہے تو کیا ہم۔ خیال ہے؟ اور اگر اب سوشل میڈیا پہ نہ کام کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ بڑی اویئرنیس ہے سوشل میڈیا پہ ضیاء بھائی. یہ بہت زیادہ لوگ میں جانتا ہوں لندن میں جو یہ پروگرام سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہم۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے، واقعی اس کو چھوڑنا چاہیے. آپ کے اسلام قبول کرنے میں کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں؟ کن کن چیزوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ہم غلط ہیں، اور پھر آپ نے ریسرچ کی؟ جی میں بتا رہا ہوں 5-6 سال پہلے زندگی میں فرسٹ ٹائم لٹریچر پڑھا ان کا. ہم۔ ٹھیک ہے. تو وہ مرزے کی بکس پڑھی، ٹھیک ہے. بے شمار تضادات، اور سب سے بڑی چیز جو مجھے کلک کی نا جی وہ عقیدہ ختم نبوت. آقا ہم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک. ٹھیک ہے. یہ ذلی بروزی غیر تشریح جو مرضی کر لیں، جب نبوت ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر یہ تو مرزے کی ٹرم ہے نا ذلی بروزی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، کسی کو ذلی بروزی اور غیر تشریح نبی کہا ہے؟ بالکل نہیں. تو یہ چیز مجھے میں بکس پڑھتا گیا، 2-2.5 سال میں نے ضیاء بھائی پڑھا، کیونکہ بچپن کی برین واشنگ جو کرتے ہیں نا یہ قادیانی، یہ بڑی ہم۔ پکی برین واشنگ کرتے ہیں. آپ بائی برتھ احمدی تھے؟ جی بائی برتھ. جی جی تو آپ پیدائشی کو میں. جب تک آپ نے ریسرچ نہیں شروع کی آپ کو اس کے نبوت کے کلیم کا نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ مرزے نے، میرے گھر پہ یہ کسی کو نہیں پتا تھا، یہ سب میرے فیملی والے امام مہدی اور مسیح مانتے تھے مرزے کو. ہم۔ ٹھیک ہے. اور موسٹ آف زیادہ لوگ یہ جو ہے نا وہ امام مہدی مسیح کی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ پتا چلا مجھے کہ مرزا صاحب جو ہے نبوت کے بھی دعوے دار ہیں، ہم۔ تو یہ بات مجھے کلک کی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی نہیں کوئی آ سکتا ان کے بعد. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت جو ہے، حالانکہ آپ تو بائی بورن احمدی تھے، جی جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت جو ایک تاثر دیتی ہے باہر کو تو چھوڑ دینا، جو نان احمدیز ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو اپنی جماعت کے لوگوں پر اپنا ایک تاثر اپنے عقائد کا چھوڑتی ہے، تو مجھے آپ کی اس بات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا تاثر چھوڑتی ہے کہ جیسے جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے اور مرزا صاحب کو نبی نہیں بلکہ مسیح اور مہدی مانتی ہے. جی بالکل ایسا ہی؟ ایسی ہے. جب کوئی جماعت کا بندہ ان مربیوں سے ڈیپلی کویسچن کرتا ہے نا نبوت کے اوپر، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، ہوں. تو یہ مربی آپ کی بات صحیح ہے، یہ کہتے ہیں نہیں 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 مسیح موعود اور مہدی ہیں وہ. یہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی صحیح. ہے. جی تو جو کتابیں جب آپ نے پڑھی ہیں تو خود سے آپ کو شوق پیدا ہوا یا کوئی بات کہیں سے سنی آپ نے، یا کوئی کنٹراورس قسم کے کوئی عقیدہ کسی سے سنا تو آپ کو لگا ہو کہ بھئی یہ پڑھنا چاہیے مجھے؟ ایک لڑکا تھا لاہور کا، ادھر ہی نا لندن میں، ہوں. وہ جو ہے نا وہ بھی قادیانی تھا مگر اس نے بڑا کچھ پڑھا ہوا، تو وہ مجھے ادھر ملا لکیلی. ٹھیک ہے. لندن میں. تو اس نے مجھے یہ سوال کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو یہ سو کولڈ خلیفے ہیں یہ اللہ بناتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اس نے مجھے کویسچن کیا کہ بتاؤ شہزاد بھائی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ میرا بھی یہی عقیدہ تھا. ٹھیک ہے. اس بات سے پھر اس کے ساتھ سٹنگ ہونی شروع ہو گئی. صحیح. نصیر کے ساتھ، نصیر تھا نام اس کا. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے جستجو ہوئی کہ دیکھیں یار کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں کچھ ان کا. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں نا پڑھ کے کیا بات ہے. تو اس طرح بس اللہ نے ہدایت دینی تھی، میں پڑھتا گیا کتابیں 2-2.5 سال. بڑا پکا کٹر قادیانی تھا میں بھی ضیاء بھائی. ٹھیک ہے. کیونکہ بائے برتھ تھا جو بتایا ہوا گھر والوں نے یا ظاہر ہے. مربیان نے.
ٹھیک ہے، دیکھیں دوسروں کا تو یہ جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے مسلمانوں کا، سختی سے منع کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تعلقات میل جول نہیں رکھنا. نہیں رکھنا جی، بالکل ایسے. جب بھی اب ان کے بچوں کو ہوش آتی ہے نا جی، تو مولوی کی نفرت دعوت کرتے ہیں، مولوی بڑے برے گندے، یہ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے پاکستان میں یہ کب کسی کے ملتے جلتے ہیں مسلمانوں سے، علیحدہ ہی ہے ان کا سسٹم سارا. تو صحیح. بکس پڑھتا گیا تو اللہ پاک مجھے ہدایت کی طرف لے جاتا گیا. تو ایک اچھا وقت پھر آیا. آپ چونکہ یہ جو ہے جس طرح آپ ابھی بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے میل جول جو ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں، اور اگر ایگزیکٹ کوئی قادیانی جو ہے وہ اسلام قبول کر بھی لیتا اس پہ بھی بڑا سوشل یہ پریشر ڈالتے ہیں قادیانی. جی. تو اس حوالے سے آپ کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں ضیاء بھائی، مجھے تو دیکھے نا، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو 2-3 سال لگائے ان کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو میں نے خود اس کلٹ سے کٹ آف کر دیا بالکل، ٹھیک ہے، صحیح. اناؤنسمنٹ کر دی ادھر لنڈن میں، پھر 2020 میں پاکستان گیا، ادھر میں نے جا کے اعلان کر دیا، ویری ٹھیک ہے. گڈ. تو ہاں، میری وائف کے گھر والوں نے اباؤٹ 2 سے 3 سال اس سے بالکل سوشل بائیکٹ کیا رکھا، ٹھیک ہے، میری وائف سے. تو اسے بھی اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو سوشل بائیکاٹ تو کرتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے، ایسے ہی ہے. یہ تو شہزاد بھائی آپ پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. دیکھیں فیملی کا ٹوٹ جانا جو ہے نا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے. بالکل بالکل ضیاء بھائی. موت جو ہوتی ہے وہ ایک حقیقت ہے. موت جی کا جو صدمہ ہے وہ چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو انسان نے اپنی زندگی میں فیس کرنا ہی ہوتا ہے. اپنے پیاروں کی موت، اپنی اولاد کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، وہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ اٹل حقیقت ہے. اللہ اس میں صبر دے دیتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی ایک گھر کا یس، ٹوٹ جانا جو ہے نا، وہ ساری زندگی انسان کو وہ سکون نہیں آنے دیتا. تو بالکل یہ اللہ ایسے تعالیٰ ہی کی ہے. بڑی رحمت ہے کہ اس کلٹ سے جب کوئی چھوڑتا ہے نا، جی اسپیشلی میرڈ پرسن، تو جی 90% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کا گھر ٹوٹے گا. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. بالکل ایسی بات ہے. کو میں نے اپنی وائف کو سمجھانا شروع، کبھی فورس نہیں کیا تھا نا ضیاء بھائی، تو بس میں بتا رہا تھا ان کو، ٹھیک ہے. پھر یہ مان نہیں رہی تھی، پھر میں نے کہا چل اللہ اپنی زبان تو اتنے پیدا ہوئی انگلش میں نا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا کرو، ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن میں کام پہ تھا، اس کا فون آیا، وہ جو آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو فرقے میں نہ پڑو، جی جی اس کو میری بیگم کو یہ آیت کلک کر گئی، ماشاء ٹھیک ہے، قرآن پاک کی. تو اللہ. اس نے مجھے فون کیا کہ آپ 2-3 سال سے صحیح کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو فرقوں میں نہ پڑو، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یہ کلٹ بھی تو ایک فرقہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے. تو ابو بکر اس بھائی اپنا تو مائک بھائی آف اپنا کریں. میوٹ لگائیں. جی استاد بھائی. سو ایسے ہی میری بیگم کو قرآن پاک کی یہ جو آیت میں نے بتائی ہے آپ کو، اس سے یہ کلک کر گئی، ٹھیک ہے، جب اللہ کو منظور تھا اس کی ہدایت، ٹھیک ہے. اچھا آپ پہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی عذاب وغیرہ تو نہیں نازل ہوا؟ اللہ رحم کرے ضیاء بھائی، میں تو بڑا خوشحال شکر ادا کرتا ہوں میرے اپنے رب کا، ٹھیک ہے. یہ ڈراتے ایسے ہی ہیں مریدوں اپنے کو مرزے، ٹھیک ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو مر جائیں گے، تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، جی عذاب جی نازل ہوگا، نہیں، یہ کوئی موجود ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ نے آگے سے بڑھ کے کرم کیا ہے مجھ پہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. جی جی تو انہوں نے آپ لوگوں کو، ان کو جب پتہ چلا ہوگا جی تو انہوں نے جماعت سے آپ کا کوئی خراج کا اعلان کیا یا کیا؟ جی اسٹل کیا، آپ بعد میں جب انہیں پتا چلا نا نہیں ضیاء بھائی، ٹھیک ہے، تو پھر اخراج کا انہوں نے اعلان کیا مسجد لوکل پہ، ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا پے کریں، ہمیں کیا اس سے لینا دینا، کیا خیال ہے، لگے رہو اب، ہمیں کیا ٹینشن ہے. لگے رہو، میں نے کہا یہ ہے. تو پھر پیچھا نہیں چھوڑتے نا، میرے بڑے بھائی بھی ادھر ہی ہیں، تو ان کے ساتھ، کیونکہ میں نے تو جب مجھے اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا نا، تو میں نے تو ادھر لندن میں اناؤنس کر دیا نا کہ میں اینی مور قادیانی نہیں ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے. گھر والوں کو بھی بتایا، ان کو بھی پیغام دیے جماعت والوں کو، ٹھیک. تو پھر بڑے بھائی کو بھی سمجھایا میں نے،
انہوں کو بھی اللہ نے ہدایت دی، تو پھر یہ پیچھا نہیں چھوڑتے نا، پھر ان کے پیچھے لگ گئے، کیا ہوا، کیا آپ کیوں پیچھے ہو رہے ہو، یہ ہے فلاں ہے. انہوں نے کہا آؤ میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں. یہ پھر آئے یا بھائی مربی ان کا، لوکل صدر، 3 4 اور عہدے دار، سو کال جسے یہ کہتے ہیں عہدے داران، ٹھیک ہے. تو یہ عقیدہ ختم نبوت پہ، یہ کوئی یقین کریں، اللہ میرا گواہ ہے، 2 میٹنگز ہوئی ان کے ساتھ، 3 3 4 4 گھنٹے کی بھائی کے گھر پہ. تو اللہ کو گواہ بنا کے میں بتا رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے، کوئی جواب قرآن و حدیث سے نہیں دے سکے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت سے یہ انہوں نے پیچھا چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ ساتھی جو بیٹھے ہیں ابھی، شہزاد بھائی سے آپ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کریں، مجھے صرف 2 منٹ چاہیے، ایک مجھے میسج آیا ایمرجنسی، میں ابھی 5 6 منٹ میں واپس آتا ہوں. آپ شہزاد وہی جو ہے بھائی نا ان سے پوچھیں، یہ بہت چونکہ اس کلٹ کو چھوڑ کے ہیں، ان کی معلومات بڑی قیمتی ہیں اور ان کی بات بہت جو ہے نا وہ موٹیویٹو ہوتی ہے سننے والوں کے لیے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے عقائد کی تحقیق کر رہے ہیں. یہ تو آپ لوگ وسیم ان یو سے کے مختلف نیچے کوشچن ان کر کو، سکتے ہیں. اگر ان کی جگہ بنائے، مجھے بے شک نیچے کر دیں، وسیم یو کے صاحب کو اوپر لائیں. یہ لندن میں ہے، یہ بھی ایکس ایم دی ہیں، وسیم یو کے صاحب بھی. جی ان کو بھی لیں ذرا اوپر. لے ذرا ان کو پلیز، ہاں بن گئی جگہ. یہ یوسی بھائی لے ان کو، وسیم یو کے صاحب کو اوپر لے. شہزاد بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جی جی یہ آپ کا جو ریسرچ کا ٹوٹل ایک دورانیہ تھا، یہ اندازاً کتنا تھا، اور آپ کی فیملی کا پھر کتنے دورانیے میں وہ تمام جی مسلمان؟ 2 سے 2.5 سال میں نے سارا لٹریچر پڑھا ان کا، تو پھر اتنا ہی پیریڈ مجھے لگا گھر والوں کو سمجھانے کے لیے. مطلب تقریباً پھر 4 5 سال بن جاتے ہیں. اچھا شہزاد بھائی، پتہ ہے کیا، یہ سوالات تو چلیں وہ ضیاء بھائی آگے پوچھتے ہیں، میں نے ایک بڑی نا جی خاص جی بات آپ سے پوچھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بھی نا اسی کے اوپر زیادہ ریسرچ جو ہے نا ہمارے احمدی دوست وہ کر رہے ہیں، جو کہ جی جی سمجھنا چاہتے ہیں بات کو. اور وہ ریسرچ یہ ہے، ایک تو مرزا صاحب کا دعویٰ، ٹھیک ہے، کہ ان کا دعویٰ ہے کیا. کیونکہ بات تو سمپل سی ہے کہ دعویٰ کوئی بھی ہو، لیکن اگر مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ دائرہ اسلام جی سے جی خارج ہو جاتے ہیں. اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو اس کا تو صاف مطلب ہے، آپ ان کو مجدد کہیں، نبی کہیں، جی جو مرضی کہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کا ضرور ہے کہ ہر حال میں ان کا انکار جو ہے ایسے وہ کفر ہے. یہ بات جی مرزا جی صاحب نے لکھی ہوئی ہے. کہی ہوئی ہے. اب آپ ان کو نبی، جی اب آپ ان کو نبی مانتے ہیں نہیں مانتے، اس رنگ میں مانتے ہیں اس رنگ میں مانتے ہیں، اس سے کوئی غرض ہمیں ہونی نہیں چاہیے. یہ دعویٰ بڑا خطرناک ہے، یہ جو دعویٰ ہے مرزا صاحب کا کہ ان کا نہ ماننا جو ہے یہ کفر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کیونکہ اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں نا، بعد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہستی ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کے انکار سے بندہ بالکل کافر ایسے ہو جاتا ہے. جی اچھا، دوسرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے اسم جی احمد کے حوالے سے. وہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جو احمد نبی جی کی پیش گوئی ہے جو قرآن مجید میں آتی ہے، اور وہ ایک رسول کی جی خبر ہے. اب اس رسول سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جو مرزا بشیر صاحب نے لکھی ہوئی ہے باتیں، ان کو خیر یہ گول مول کر دیتے ہیں، ان کو پر نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں، مطلب بیچ میں کھڑے ہیں. حالانکہ بات بالکل صاف لکھی ہوئی ہے مرزا بشیر صاحب نے، اور وہ بات یہی ہے کہ اس پیش گوئی کا حقیقی مصداق جو ہے وہ مرزا صاحب ہی ہیں، یعنی کہ جو جی اصل پیش گوئی ہے نا وہ مرزا صاحب کے لیے، اور احمد نبی جو ہیں وہ مرزا صاحب ہیں. یہ بات مرزا بشیر صاحب نے بالکل صاف انداز میں لکھی ہوئی ہے، اور 20 دلائل انہوں نے دیے ہیں. اور آج کل موضوع بحث بھی یہی ہے کہ، اور یہ ہے بھی بڑی خاص بات ہے کہ اگر تو احمد نبی مرزا صاحب ہیں پھر تو پورا دین اسلام ہی ایسے جی دڑام کر جی کے نیچے گر جاتا جی ہے نا، بالکل ختم ہو جاتا ہے، پورا دین اسلام جی. کی تو کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ آپ کی کیا تحقیق ہے، یا آپ کیا سمجھتے تھے، یا کیا مطلب جی آپ نے سمجھا اس بارے میں، وہ میر اگر صاحب تھوڑا سا اگر دیکھیں، بتانا میں نے آپ چاہیں. کو پہلے بتایا کہ میری فیملی میں جی آواز آ رہی ہے جی.
हेलो। जी जी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है जी। तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो तब पता चला कि ये नबूवत का भी दावेदार है। तो जो आप बात कर रहे हैं इसमें अहमद वाली, वो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराद है ना जी। ये जो मर्जी कहते रहे। मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये मिर्जा मसरूर की वीडियो मौजूद है, बच्चों के साथ मीटिंग कर रहा है, ठीक ठीक है कि नबी आते रहने हैं, ठीक है। तो चूंकि आप खलीफा हैं, तो अगर खलीफा के होते हुए कोई नबी आ गया तो फिर एक बच्चे ने सवाल किया इसे, अल्लाह चाहेगा तो खलीफा से भी नबूवत का काम ले लेगा, नबी का काम ले लेगा, ठीक है। इसकी वीडियो मौजूद है। ये कंफ्यूज करते हैं लोगों को। वो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया था ना, वो मस्ताक हैं उसके। तो आपकी मुलाकात कोई खलीफों से भी कभी हुई थी शहजाद भाई? जी जी, खलीफा से मुलाकात तो बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा मकाम है, बड़ा जी ऐसे ही है। ये मिर्जा तार से भी हुई और मिर्जा मसूर से भी। अच्छा ना, अच्छा आजकल अच्छा। पता है कि असल में ये एक नई खलीफे जुगाड़ निकाली गई जो है। नई जुगाड़ जो इसमो अहमद के जी इसमो अहमद के हवाले से ना, जो आजकल ये नई जुगाड़ इन्होंने निकाली हुई है कि अव्वल मसदाक और दूसरा मसदाक, हकीकी मसदाक और गैर हकीकी मसदाक, सिफाती मसदाक, इस तरह की बातें। हालांकि वहां पे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं ना। इस्मो अहमद एग्जैक्टली। एक नाम है, उसकी पेशगोई है, एक ही रसूल है। अब इसमें सिफाती तौर पे, हकीकी तौर पे ये सारी बातें जो है ये इनकी आप समझ लीजिए टांके लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो ये मीर समझता भाई, हूँ कि अगर ये समझ आ जाए जी। जी जी ये अबू बकर भाई, ये जो कल्ट है ना, ये झूठी ख्वाबों और झूठी तहवीलों पे है, ठीक है। तवील दर तवील, तवील दर तवील करते हैं ये, इनके मरबियान, ठीक है। सो झूठी ख्वाबों पे और तवीलों पे, झूठी तवीलों पे है ये। तो जो मर्जी कहते रहे, वो हकीकी मसलाक क्या है, ये फलां जो आप बयान कर रहे हैं, हकीकत से तो कोई तल्लुक नहीं ना उस चीज़ का, अगर कोई समझने वाला समझे तो। जी अच्छा, तो जो कम्युनिटी है, मतलब है कि आप इतना अरसा रहे हैं इस कल्ट के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर, जी। कम्युनिटी के कुछ लोग तो अभी भी आपसे कोई मिलन जुलन तो होता ही होगा आपका, या वो बिल्कुल आपको उन्होंने आइसोलेट कर दिया है? नहीं, ऐसे नहीं है, मैंने आइसोलेट कर दिया, मैंने बाइकआउट कर दिया इनका, मुझे कोई तल्लुक ही नहीं है इनसे, ठीक अच्छा है। अच्छा। जी जी जी। हम्म। तो कभी नहीं ऐसा होगा ना, क्योंकि वो जब जुमा वगैरह भी पढ़ते हैं तो आप मुसलमान मस्जिदों में पढ़ता हूँ, ठीक। ठीक है। जी जी। तो नहीं है, कभी मिल जाता तो हेलो हेलो हो जाती है, ठीक है। पर बायस्ड बड़े हैं जी, जी बहुत ज्यादा बायस्ड है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये पक्की बात है। ठीक। जिस डायरेक्ट ही कहते हैं, जो बंदा इस्लाम को कबूल कर लेता है ना इस कल्ट से, डायरेक्ट ही उसे मर्ताद का फतवा देते हैं ये, हम्म। ठीक है, कि मर्ताद हो गया ये बंदा। वैसे आपका एक परसेप्शन तो होगा ना मुसलमानों के मतलब, जिस वक्त आप इस कम्युनिटी के अंदर थे, तो आपने उधर से निकल कर मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद, मुसलमान होने के बाद, आपने क्या महसूस किया कि वो जो परसेप्शन ये लोग देते थे उसमें और हकीकी जो लोग हैं, आपको मिलना जुलना या इस कम्युनिटी के अंदर मिक्सअप होना, क्या फर्क महसूस किया आपने? जी टोटली बिग डिफरेंस जी अच्छा राजा अच्छा। साहब, जी जी। अच्छा। तो ये कम्युनिटी, रात को भी मेरी वाइफ ने बताया, ये कंट्रोल किया हुआ लोगों को, दिमाग पकड़े हुए हैं इन्होंने, ठीक है। इसीलिए तो कल्ट बोलते हैं ना हम इनको। इसीलिए कल्ट बोलते हैं जी, ट्रू। तो ये बस ऐसे ही है, कंट्रोल्ड है, बहुत ज्यादा लोगों को डराया हुआ है इन्होंने मिर्जियों ने, ठीक है। जरा सी कोई बात, अखराज का डर बढ़ा देते हैं ये, जमात से अखराज कर देंगे। नहीं, अब भी है, क्योंकि लोग जो छोड़ना शुरू हो गए हैं, तो मैंने सुना है कि अब कुछ चंदा ना भी दे तो इखराज नहीं करते कम से कम। जी मुझे तो 5-6 साल हो गए, मैं इनसे इन टच ही नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा।
बिल्कुल ही मुझे कोई तलक नहीं है इनसे। वेरी गुड। तो हम्म, चंदा तो शहजाद भाई इनके जब में आप इनमें इनकी इस जमात कल्ट में में थे फर्ज तो किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह पाक ने ज़कात फर्ज की है, इन्होंने कोई 50 से ज्यादा चंदे फर्ज किए हुए हैं। ठीक सही है, बात है आपकी। जी जी। इससे भी ज्यादा होंगे। ठीक है, हम्म, नन्हे मजाहद का चंदा रखा हुआ है। माँ के पेट में कोई बच्चा है ना, उसे नन्हा मजाहद बोलते हैं, उसका भी चंदा दो। जी खालिद सही साहब, बात है। खालिद चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था शहजाद भाई, जी जब जी। आप इस कल्ट में थे तो टोटल चंदे मिला मिलू के तो महीने के आप कितनी रकम देते थे? कोई ऐसे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। ये मैं कह सकता हूं, अगर इनके पूरे चंदे पूरे करो ना, तो आप अपने बच्चों को भूखे रखोगे। नहीं फिर भी कुछ देते तो होंगे ना, अंदाजन वो कितना जी को बन जाता? कई चंदे से, जो चंदा आम कहते हैं जिसे, ठीक है, वो फिर और कई चंदे हैं, जलसा सलाना चंदा फलाना टंगा, अभी तो इतना याद भी नहीं रहे, पर काफी चंदे देते थे इनको। ठीक है, ऐसे ही है। 2-4 सौ पौंड बन हाँ जाता जी, है, 2-4 सौ तकरीबन। पौंड बन जाता है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इनको देने पड़े पूरे चंदे, जो जो पूरे चंदे देता है ना, इन्होंने टर्म निकाली हुई है, मुखलस अहमदी कहते हैं उसे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, जो पूरे तकरीबन मेरे ख्याल में ज्यादा ही 50 के होंगे, करीब जी चंदे जी हैं। ज्यादा ही होंगे। तो जो हाँ, इनके कल्ट में सिर्फ पैसे दो इन्हें, तो आप मुखलस अहमदी हो। जो पैसे नहीं देता, चंदे नहीं देता, उसका कोई इनके कल्ट में कोई नहीं है कुछ भी। ठीक है, अच्छा ये नन्हे वो मजाक जो का कॉन्सेप्ट बड़ा ये जो मजेदार है। अपने अहदेदारों का चुनाव करते हैं ना, लोकल सदर का, अगर किसी के चंदे मिस हुए हैं, उस वोटिंग में भी नहीं बैठने देते। ठीक है, खुदामुल अहमदिया का जो किसी मीटिंग में वोटिंग में नहीं बैठने देते, अगर किसी के चंदे मिस हैं तो। ठीक है, और अभी आजकल क्या किया हुआ है, मिर्जे मसरूर से मुलाकात करने के लिए चंदे पूरे होने चाहिए, अच्छा, अदरवाइज मुलाकात ही मंजूर नहीं होती। ये ठीक है, खाला जी आईडी ले लें ऊपर यूसी साहब या अमर साहब, अगर आप हैं तो, अगर वो मौजूद हैं तो ले लें। जी शहजाद साहब, आप जारी रखें। जी भाई मैं आमिर भाई किसी दूसरे को भी मॉडरेटर बना दें, कोई उठा ही लेता है बंदा यार। हाँ, कहना पड़ता है हर बार। ये दो तो हैं, पीर साहब हैं, यूसुफी साहब हैं। तो पीर साहब तो बोल ही नहीं रहे। पीर साहब मौजूद हैं आप? अच्छा जी ओस्ट मैं बच्चे मौजूद। ना, ओस्ट तो खुद मौजूद ही नहीं मेरे ख्याल में, ओस्ट भी नहीं अच्छा, मौजूद। पीर साहब, आप कोई शहजाद साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? शहजाद साहब कौन है? मैं अभी आया हूँ वैसे, अभी अभी। अच्छा अच्छा, ये शहजाद साहब एक्स हाँ एमडी हैं। मैं जानता हूँ, उनको जानता हूँ। हाँ अल्लाह जी उनको जी। साबित कदम रखे। नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस दुआ है अल्लाह इनको साबित जी कदम रखे। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह अच्छा अल्लाह अच्छा खैर अच्छा, करे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, तो वो जो नसीर लड़का मिला, वो उसने मेरी तो किस्मत बदल दी। अच्छा, करम तो अल्लाह ने करना होता है, क्या ख्याल है? जी जी जी। नहीं तो नहीं, मुझे ये बताएं जी कि ये जो मुख्तलिफ मरज़ई कादियानी होते हैं, जी इनमें से मुख्तलिफ बिलीफ पाई जाती है मिर्जा साहब के मतलब। जी कोई यस जी, इसकी क्या वजह है? मतलब है कि क्योंकि जैसे मैं आपको अर्ज किया कि मेरी फैमिली को कभी किसी को नहीं पता था कि ये नबूवत का दावेदार है। ठीक है, कोई नबी भी मानते हैं ये लोग। ठीक है, तो जो कोई बंदा इनकी कम्युनिटी का इन मरब्बियान से पूछता भी है ना, तो उसे टरखा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो मसीह मौद मैदी हैं। ठीक है, ये इनका वतीरा ही है, अभी तक ऐसे ही करते हैं ये। ठीक है, तो पाकिस्तान में तो खुल के ये कह ही नहीं सकते कि गैर तशरीह जिली बरोधी नबी, ये इधर ब्राड खोली हुई हैं इन्होंने। ठीक है, तो जुर्रत इनकी देखें। जी नहीं तो ये बचपन में जिस वक्त आप जाते हैं, मतलब है ये अपनी बाज़गाह में बच्चों को तालीम दिलाते हैं, रिलीजियस एजुकेशन। सिलेक्टेड, जी सिलेक्टेड स्टडी देते हैं जी, जो अच्छी अच्छा, अच्छी कोई अच्छी बातें हैं ना लिखी हुई किताबों इनकी में, वो सिलेक्टेड किताबचे समझते हैं आप?
پوری جی بکس نہیں ادھر کسی نے بھی پڑھی ہوئی. جیسے سلاخہ بنا ہوتا ہے کسی چیز کا. جی کتاب سے چھوٹے چھوٹے چند صفوں کے نا, ہیلو جی جی وہ بس ان کی جو پامفلٹ ٹائپ. نہیں پائلٹ 3 بولا تھا نا مجھے, تو وہی ہے, مغرب کے بعد اس کا رافال والا کہا درس تھا ہو میرے گیا, کو فجر کے 5 بعد بولا. ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کی جو اوکے عبادت گاہیں ہیں. ہوں تو کیونکہ میں دیکھیں 45 میں پورا ایئرز اس کرتا کلٹ میں ہے رہا, ڈیکس آف 3 میں جاتا ہے. تو ہوں میں نے تو کسی قادیانی کو بکس پڑھتے نہیں دیکھا. نہیں تو آپ زیادہ ہاں عرصہ اوکے تو اوکے صحیح پاکستان ہے. رہے ہیں یا ادھر رہے ہیں؟ جی 98 میں آیا ادھر, 98. اچھا 98 میں آیا پائے. جی 98. ہوں تو میں نے کسی قادیانی کو راجہ صاحب کی بکس پڑھتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, وہ یا جو بائی برتھ ہیں, لکیر کے فقیر لگے ہوئے ہیں بس. تو بکس پڑھ لیں اگر نیوٹرل ہو کے مرزا صاحب کی یہ, تو میرا یہ تجربہ ہے اور دعویٰ بھی ہے, وہ بندہ قادیان نہیں رہ سکتا. ہوں مگر جو لوگ رہتے ہیں میرے خیال میں وہ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, منسلک ہوتے ہیں جماعت کے بالکل ساتھ. ایسے ہی ہے. جی جی یہ جو ان کی کہہ لیں کہ 10 سے 15% لیڈرشپ ہے نا, یہ ان ہوں کو سب پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوں سب پتا ہے ان کو کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, مگر وہ میں بھی اسی لیے ان لوگوں کو معصوم کہتا ہوں, یہ قادیانی حضرات کو. ٹھیک ہے, نہیں جو میجارٹی ہے وہ تو وہیں وہ تو معصوم نا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے راجہ صاحب. ٹھیک ہے, انہوں نے مرزا صاحب کی بکس پڑھی ہوں تو کچھ پتا چلے نا کہ کتنے تضاد آتے ہیں اس کے لٹریچر میں. ٹھیک ہے, تو پہلی بات ہے مرزا صاحب میرے نزدیک اس بات سے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مہدی علیحدہ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم علیحدہ, 2 وجود ہیں. ایسے ہے جی راجہ صاحب. بالکل جی جی. تو ہم مرزا صاحب کا دعویٰ ہے امام مہدی بھی میں ہوں, مسیح موعود بھی میں ہوں, عیسیٰ ابن مریم بھی میں ہوں. اس بات سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. وہ زیادہ تو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر بندہ میک سینس کرے تو. اگر حدیث کو دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو واقعی امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 2 علیحدہ وجود ہیں, وہ ایک تو ہے نہیں. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مسیح بھی میں ہوں اور مہدی بھی میں ہوں, پھر آگے جا کے نبی بھی میں ہوں, پھر ایک جگہ لکھا خدا بھی میں ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اپنا لٹریچر ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے, نیوٹرل ہو کے انصاف کے ساتھ, تو پتہ چل جائے گا کیا کٹا چٹا کھل جاتا ہے مرزا صاحب کا. نہیں آپ جیسے آپ بائی برتھ تھے جی, تو آپ جیسے بندے کے لیے بریک آؤٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے میرے خیال میں. وہ اس لیے کہ آپ تو مطلب جب آنکھ کھلتی ہے تو اسی پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جی, اور جو نفرت ہے جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے مولوی Go کے ahead. ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, یہ جی. مطلب ہے کہ اور آپ کو تو ادھر رجوع کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میرے خیال میں تو بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے. جی, مگر جو یہ سوشل میڈیا سے پہلے تو مطلب بہت انتہائی مشکل تھا کسی کا بھی انٹریکشن ہونا. ایگزیکٹلی راجہ صاحب. کیونکہ یہ اپنے آپ کو بالکل محدود رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر. ایسے ہی ہے. جی, تو مجھے راجہ صاحب جب میں نے پڑھا نا 2-2.5 سال ان کا ڈیلی بیسس پہ, تو جب میں اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ یہ کلٹ ہے, دھوکہ ہے, ایک فریب ہے. ٹھیک ہے, یقین کریں میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرے بہن بھائی بھی مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں نے پھر جب پوری میری تسلی ہو گئی, پھر میں نے گھر پہ اپنے بہن بھائیوں سے, وائف سے یہ ان کو بتانا شروع کیا, اور بڑا ٹائم لگا, 2 سے 3 سال لگے. ٹھیک ہے, جی جی. تو پھر اللہ نے کرم کیا, کرم تو اس کا ہو تو پھر ہدایت ملتی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل آپ کوشش ہی کر سکتے ہو بس. کیا خیال ہے راجہ صاحب؟ نہیں آپ کی نیت صاف تھی اور آپ اللہ تعالیٰ آپ پر جی, میں نے بتایا نا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس وجہ سے میرے بہن بھائی میرے سے سوشل باتیں کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر, نو پرابلم. نہیں تو آپ نے وصیت بھی کی ہوئی تھی؟ نہیں وصیت نہیں کی ہوئی تھی میں نے. نہیں
अच्छा नहीं नहीं, उस धोखे में नहीं आया था मैं भी। ठीक है, अच्छा अच्छा ये तो बच्चों की भी वसीयत कर देते हैं, पता होगा आपको। नहीं नहीं मुझे नहीं पता इनकी अच्छा तहरीकें हैं, बच्चे भी 8-10 साल के भी वसीयत करवाए हुए हैं कई सारे। वो पैसा बटोरने का सिलसिला सिर्फ, और क्या है। अच्छा वो पॉकेट मनी से देते हैं चंदा पॉकेट मनी से भी देना फर्ज किया हुआ है। ऐसी ब्रेन वॉशिंग की हुई है कि जो मैं भी ये समझता था कि कभी थोड़ी बहुत देर हो जानी चंदा देने में तो मैं गुनाह फील करता था। राजा साहब, गुनाह हो गया मेरे से। अच्छा ठीक है, कभी कुताही हो जाती तो ऐसे फीलिंग थी कि गुनाह कर नहीं लिया ये बड़ा। तो कम्युनिटी के अंदर जिस वक्त ये चंदे की कंसेप्ट है जो इसको इसको क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की राह में दे रहे हैं आप लोग अल्लाह की राह में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर अल्लाह की राह में। ये जो कई सवाल या आपकी मीटिंग्स या कोई आपस में जब जो लड़के इकट्ठे होते हैं अहमदी ये अपने खलीफा का लाइफस्टाइल या रिहायश इनकी या इस तरह की चीजें देखते हैं तो ये उनके जहन में सवाल नहीं पैदा होते कि मतलब है कि ये चंदे के पैसे से ये क्यों क्यों काम हम तो ये करते नहीं नहीं राजा साहब, जो अकीदत की पट्टी है ना वो आपको बड़ी दूर ले जाती है। अच्छा ये अकीदत है इन खलीफों के साथ। बचपन तस्वीरें हर घर में 10-10 लगी हुई हैं खलीफों की। ठीक है, हर कमरे में तस्वीरें हैं इन सो को जाली खुलफा की। ठीक, अच्छा तो अकीदत जो है वो आपको पता है कि शिरक तक ले जाती है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये लगे हुए हैं पीछे अकीदत में। ये सोच ही नहीं आती, इनके दिमाग ही पकड़े हुए हैं इन मिर्जों ने, मिर्जा फैमिली ने और इनके मरब्बियान ने। इनके होते हैं, वो तो पेड होते हैं, उन्होंने तो करना ही है ऐसे। क्या ख्याल है मरब्बियान? तो ये चीज है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इनको गौर करना चाहिए कि इनके पैसों, लोगों के पैसों से ये कैसी याशी कर रहे हैं। ठीक है, अब मिर्जा मसूद को ही देख लें, उधर टिलफर्ड एरिया में इसने पैलेस बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जिसके ये इस्लामाबाद कहते हैं, है वो टिलफर्ड एरिया। ठीक है जी, तो अगर बंदा मेक सेंस करे चीजें तो कोई ऐसी बात नहीं कि ना समझ आए, मगर वो ना अकीदत की पट्टी ऐसी है, दिमाग पकड़े हुए हैं इन लोगों के। मासूम है मैं इन्हें कहता हूँ। ठीक है, ये ऐसे है। मतलब है कि इस मुल्क के अंदर जो यंग जनरेशन है वो तो मेरे ख्याल में अगर अभी नहीं भी तो कुछ अरसे के बाद ये जो चंदा कंसेप्ट है इससे तो दूर होती जाएगी। नहीं राय साहब, अभी भी हो गए हैं बड़े यंग जनरेशन सोशल मीडिया की वजह से। मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कुछ यंग लड़कों को। ठीक है, इसी मेरे जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, इस मेरे राउंड में जानता हूँ जो यंग बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के, वो काफी हद तक इनसे दूर हो गए हुए हैं ये सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मसला, क्योंकि मैं खुद मैनचेस्टर में रहता हूँ जी जी, और मेरी सारी जिंदगी इधर ही गुजरी है जी। तो क्योंकि यहाँ की जो यंग जनरेशन है ना, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, या यूरोप की, वो इस तरह किसी को पैसा देना या मतलब है फजूल पैसा कोई बंदा बटोरे आकर, वो इस चीज को बुरा समझते हैं, उसको ये कोई अच्छी चीज नहीं समझी जाती। एग्जैक्टली तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कई यंग बच्चों को जो उन्होंने अपने वालिदैन से कह दिया है आपकी मर्जी है, हम इस कल्ट में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो वो निकल गए हैं इस कल्ट से। ज़ाती तौर पे जानता हूँ कहीं भी यंग बच्चों को। नहीं वो नहीं, क्योंकि ये जो चंदा की कंसेप्ट है ना, अगर इसको आप देखें ना तो ये है एक बड़ी अजीब किस्म की चीज है जी। सारा कुछ ले जाते हैं जी, चंदे भी ले जाते हैं, ज़कात भी ये लेते हैं मिर्जे। ठीक है, पैसा चाहिए इनको। ठीक है, कई तहरीकें शुरू करते हैं। ठीक है, या फलानी जगह मस्जिद बन रही है, ठीक है, फलानी जगह ये काम हो रहा है। नहीं तो देखें, मसला ये है कि कई जगह पर हॉस्पिटल भी बना होगा, कई जगह पर मस्जिद भी बनी होगी, कई जगह पर कोई गरीबों को भी कोई मदद जाती होगी। ये मैं नहीं कहता कि 100% चंदा जो है वो ये मिर्जा फैमिली खा जाती है। 100% खा जाते हैं राजा साहब। नहीं, मेरा ख्याल में लार्ज बड़ा पोर्शन खा जाते हैं जी। देखें, वो मस्जिदें अगर ना बनाएं तो कौन इनको पैसे दे? प्रॉपर्टी तो एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी तो इनकी है ना राजा साहब। ठीक है, एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी किसे बंदे की तो है, जो इनके
کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی تو نہیں ہے نا، اینڈ آف دا ڈے پراپرٹی تو ان کی ہے نا، مرزا فیملی کی. مرزا فیملی کی جو ہے بھی ہے تو بالکل. یہ بات ہے. ہم۔ ٹھیک ہے. بادشاہیت چلائی ہوئی ہے نا، بادشاہیت ہے. یا کنگڈم ہے، یہ غلام ہے یہ سارے بیچارے قادیانی جو ہے نا بیچارے میرے، میں اس لیے ہم۔ معصوم کہتا ہوں، یہ سر نہیں اٹھا سکتے، اتنا تھرڈ کیا ہوا ہے ان کو ان کے سسٹم نے. ہم۔ ٹھیک ہے. ہم۔ یہ اس کمیونٹی کا جو اس کلٹ کا نظام ہے نا، جسے نظام جماعت بولتے ہیں راجہ صاحب، ہم۔ ٹھیک ہے، وہ بڑا اسٹرکٹ ہے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے. ایون خلیفہ تو دور کی بات ہے، کسی عہدے دار کے آگے بول نہیں سکتے. ہم۔ صحیح بات ٹھیک ہے. ہے. اگر صحیح کوئی بات. بندہ کمیونٹی کا ممبر کسی عہدے دار سے بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر مرکز تک شکایت کمپلین کر دیتے ہیں، بلاوے آ جاتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ہم۔ تو یہ ایسا کلٹ، اس لیے کلٹ کہتے ہیں اسے. بالکل مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں نا. جی 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 جی، مائنڈ صحیح کو بات ہے. کنٹرول کیا. بالکل. جی جی. جی ایسے ہی ہے. ہم۔ اچھا، میرا اب ایک دفتر کا فون آیا. میں ابو بکر میر بھائی آپ موجود ہیں؟ یوسی صاحب آپ بات کریں ذرا، میں آتا ہوں 15-20 منٹ میں. بالکل بالکل ایسے ہی لکھا ہے مرزا بشیر. دیکھیں کتنا بڑا میر بھائی، کتنا بڑا کفر ہے یہ. جو آیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں بتائی ہیں، یہ مرزے کے اوپر لگاتے ہیں. اس سے بڑا تو کفر نہیں ہو سکتا نا کوئی بھی. کیا خیال؟ ہاں جی، اب یہاں پہ دیکھیں نا، وہ ساری باتیں اگر ہم سامنے رکھیں نا جو لکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا صحیح معنی اور معرف وہ میرے اوپر کھولا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں قرآن کا جو معنی اور معرف مجھ میں کھولا گیا ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہیں کھولا گیا. پھر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے بغیر اسلام مردہ ہے. اسی جی طرح جی ایسے مرزا ہی ہے. صاحب، ہاں، پھر مرزا صاحب کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے وہ اگر مرزا صاحب کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھے تو وہ قرآن یذل من یشاء والا قرآن ہے. یعنی کہ مرزا صاحب کو چھوڑ کے آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اب جتنے بھی جو معنی مفہوم معرف جو کہ 1400 سال سے مسلمانوں کے پاس تھے وہ ختم ہو گئے، اور 1857 میں قرآن کو اٹھا لیا گیا تھا، مرزا صاحب پہ یہ ایسے ہی قادیان میں کہتے ہیں دوبارہ جی. نازل ہوا. استغفر اللہ. جی 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 بالکل. اور اس سے یہ باتیں ساری صاف اور کلیئر ہو جاتی ہیں کہ مرزا صاحب نے جو خود کو احمد کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قرآن کے معنی، یہ ہمارے پاس تو یہ معنی نہیں ہے. اب مرزا صاحب نے جو معنی بیان کیے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب جو پہلے اسلام تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ ایک نیا اسلام ہے، اور یہ دوبارہ اس کا ریویو ہو رہا ہے. اور وہ ہے مرزا صاحب، مطلب وہ کر رہے ہیں دوبارہ سے وہ ایک اسلام کے اپوزٹ ایک مذہب لے کے آئے ہیں، اور اس کا نام بھی انہوں نے اسلام ہی رکھا ہے. لیکن یہ اسلام اینٹی اسلام، آپ اس کو سمجھ لیں، یا اسلام کے بالکل ایسے اپوزٹ ہی ہی ہے. ایک مذہب ہے. بالکل بالکل. اب یہ مانے نہ مانے، اور اتنا بڑا یہ کفر ہے کہ بس اب نہ پوچھیں. اب پھر بھی یہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسلمان نہیں کہتے یا کافر کہتے ہیں. بھائی آپ لوگوں نے خود جو دین اپنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کو خود اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اپنا دین بالکل دھرم بالکل الگ کر لیں. ان کو خود چاہیے الگ کر لیں. جس طرح بہاءاللہ ایرانی نے کہا تھا، علامہ اقبال بھی اس لیے کہا کرتے تھے نا کہ بہائیت جو ہے یہ مرزائیت سے ان کو ہزارہ اس نے درجہ علیحدہ بہتر ہے. کہہ دیا تھا کہ کیوں؟ میں علیحدہ ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا تعلق نہیں ہے جی اسلام سے، بات ختم. جی میر بھائی، یہی بات 1976 میں اسمبلی میں مولانا مودودی صاحب نے ان سے کہی تھی. ٹھیک ہے.
کہ آپ اپنا ایک علیحدہ تشخص کہیں، مسلمان نہ کہیں اپنے آپ کو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک جی جی بالکل، ان کو اقلیت کے تمام حقوق بھی جی جی پاکستان میں دیے جائیں گے. دیٹس ٹرو. یہ مانے تو صحیح نا کہ انہوں نے اپنا ایک مذہب، ایک اپنا ایک دین انہوں نے گھڑا ہے یا بنایا ہے، یا چلے آسمانی مذہب ان کو ملا ہے، لیکن اپنا جو شخصیت ہے، یہ جو ان کی حیثیت ہے، اس کو تسلیم کر نہیں کے یہ تو نہیں آئے نا تسلیم سامنے. نہیں کرتے نا، یہی تو بات ہے. بس اتنی سی بات ہے، وہ اتنا ہی میں نے کلیئر کروانا تھا، کیونکہ آج بھی بڑا زور و شور سے اسی موضوع پہ ایک بروڈ پہ جی جی بات جی چل جی رہی ہے. ہاں جی، اور احمدی خود ہی لگے ہوئے ہیں تحقیق کرنے، لیکن نتیجہ وہی ہے. کان آپ سیدھے طرح سے پکڑ لیں یا ہاتھ کو گھما کے پکڑیں، ثابت یہی ہوتا ہے کہ احمد نبی جی جی مرزا صاحب ہے. کھلم کھلا لکھا ہوا معذر ہے جی ان کی بکس میں، مرزا بشیر نے لکھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے. جی 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 بالکل، وہاں پہ تحقیق یہی ہو رہی ہے. 3-4 مربی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2-4 نئے احمدی ہیں جو کہ اچھا ریسرچ کر رہے ہیں. اب وہ ان کو ہر طرح سے ساری باتیں کھلی انہوں نے، نوار خلافت فلانی فلانی فلانی، لیکن بھائی نتیجہ کیا نکلے گا وہ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں. نتیجہ یہی نکلے گا کہ احمد نبی مرزا صاحب ہے، بات ختم. ایسے ہی ہے. اب اس نتیجے کے بعد نتیجہ نکالو، کیا نتیجہ نکلتا وہی ہے. بات کہ اس سے بڑا کفر کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے. سوری بے شک بے شک، بات ہی ختم ہے نا. یہیں پہ آگے تو مطلب کفر و جی جی اسلام کا بالکل فیصلہ ہو ایسے جاتا ہے. ہی. جی اب وہ فیصلہ ان کو قبول نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہمیں بھی مسلمان کو. بھائی کیسے مسلمان کہہ دیں آپ کو؟ ایک وہاں پہ میاں 49 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اتنا غصہ بھی آ رہا ہے اس بندے کے اوپر، کیونکہ ابھی ہمیں تو اجازت نہیں ہے اوپر جانے کی، لیکن وہ بندہ نیچے کمنٹ ایک بندے نے کیا ہے کہ احمد نبی آپ کیوں نہیں مان رہے مرزا صاحب کو؟ مان لیں، جب لکھا ہوا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو مانو پھر. وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شیخ عبد القادر چیلانی کو عین محمد مانتے ہیں. لعنت اللہ علی کہیں بھی نہیں الکاذبین. لکھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. بھائی جان اگر لکھا بھی ہو، اگر کسی نے یہ بات لکھ بھی دی ہے، تو کون مسلمان ہے ایسا بالکل، ملعون مسلمان نہ جو علم یہ کوئی بات بھی نہیں مانتا مان ہو؟ سکتا. یہ بات صحیح ہے. That's true. کتابوں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں اتنا بڑا یہ ایک مذہب ہے اسلام، اور اتنا لمبا سفر ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو جی یہاں ایسے پہ ملیں گے. اب اگر کسی نے کوئی ایسی بات لکھ بھی دی ہو، کیا کوئی مسلمان اس بات کو نہیں جی تسلیم نہیں، کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہرگز بالکل نہیں. بالکل بالکل. اگر کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ تسلیم کرتا ہو، وہ اسی وقت خارج دائرہ ہے جی، اسلام سے بالکل خارج سیدھی ہے. سی بات ہے. That's true. یہ کیا یار ہمیں الزام دے رہے ہیں؟ آپ بھی یہی بات کہو نا کہ جو بھی مرزا صاحب کو احمد جی نبی مانتا ہے حقیقی طور پہ، وہ اسلام بالکل سے بالکل خارج ہے. بالکل. کرو ہمت. ہم تو بیانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عبادت یا ایسا کوئی بات مانتا ہے، لکھا ہوا ہے، اب وہ کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، وہ واللہ عالم، مطلب وہ صحیح بات لکھی بھی ہوئی ہے نہیں، ہمیں اس کو جی پتہ ہی نہیں ہے نا، علم ہی نہیں ہے، نہیں ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی اینی وے سند ہم نہیں ہے. اس بات کو اون نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے. ہم نہیں اون کرتے اس بات لکھی کو ہے تو اگر کسی نہیں، نے ناٹ ایٹ لکھی ہے تو. آل. یس. اتنی سی بات ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی سمجھنا بات ہے. چاہتے ہی نہیں ہیں امیر بھائی. جی ہاں بالکل. اور یہ میر اسماعیل صاحب ہے نا، میر اسماعیل صاحب آپ جانتے ہی ہیں. جی جی میر اسماعیل صاحب، ان کی کتاب، انہوں نے، ان کا مضمون ہے اوکے. اخبار الفضل میں. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب اشک محمد، اور اس طرح کی وہ فارسی میں ایک لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایر جی محمد مجھے لکھا ہوا پتا ہے. ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے، ایسے ہی ہے. ہاں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ، اور پھر مرزا خود کہتا ہے کہ جس نے مجھے نہیں پہچانا، اس نے محمد صلی بالکل اللہ علیہ لکھا ہے وسلم کو مرزا نہیں پہچانا. نے. ہم جی ایک جی ایسے ہی وجود لکھا ہیں. ہے. لانتی انسان. تو یہ ساری باتیں تو ہیں، آپ مانتے کیوں نہیں بھائی؟ ہم تو نہیں بالکل مانتے اگر بالکل لکھا بھی ہوا ہے بالکل تو نہیں کرتے ہم جی، مون نہیں بالکل کرتے. سیدھی سی بات. اگر کسی نے لکھا ہے ہم نہیں اون کرتے اس بات کو، تو یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادھر طویل پہ طویل جھوٹی طویلیں کرتے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 50 صفحے پہلے پڑھو اس عبارت سے، 50 آگے پڑھو، ساکو سباق سے پڑھو. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہے جی. اللہ ان کو ہدایت دے جی، سیدھا راستہ کیا کہہ رہے دکھائے. ہیں؟
دعائی کر سکتے ہیں اور تھوڑی کوشش کر سکتے ہیں. تھوڑا آگے کرنا یہ میاں کی براڑ پہ جا رہا ہے ابو بکر بھائی؟ پورا. ہاں جی حاضر یہ صاحب. میاں کی براڑ پہ چل رہا ہے سب کچھ. اچھا جی ہاں جی میاں کی براڑ پہ چل رہا ہے. میں نے ابھی نا یہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھا ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی شیطان ہوتی تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتی. اس نے مجھے طریقے بتائے ہیں جی، وہ سنیں ذرا. وہ کہتی ہے اگر میں شیطان ہوتی اور میرا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا تو میں درج ذیل طریقے اختیار کرتی. نمبر 1، جھوٹ اور دھوکہ دہی، سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا کر پیش کرتی تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق نہ کر سکیں. غلط معلومات پھیلاتی جو حقیقت کے قریب لگتی مگر در حقیقت جھوٹ ہوتی. قرآن و حدیث کی آیات اور حوالوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی. دینی تعلیمات کو مبہم بناتی تاکہ لوگ صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکیں. ایسی تعویلات کرتی جو دین کی اصل روح کے خلاف ہوتی. تو ساری مرضیت ہی دس رہی ہے چیٹ جی پی ٹی بھی. گناہوں کو معمولی اور عام سی بات بنا کر دکھاتی کہ چلو زنا ہو بھی گیا تو خیر ہے، چپ کر جو انہوں نے توبہ شبہ کر لی ہوگی. مذہبی، لسانی اور قومی بنیادوں پر لوگوں میں نفرت بڑھاتی. معمولی اختلافات کو بڑی لڑائیوں میں بدلنے کی کوشش کرتی. اتحاد کو کمزور کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھانے کے طریقے اپناتی. اے سارا کچھ مرضیاں والا دس رہی، سب کچھ ہے مرضی کر رہے ہیں. روز ساڈے سامنے ہوندا ہے. ہاں اگے ایک بڑی خوبصورت گل ہے نے دسی ہے، کہندی ہے برائی کو اچھے الفاظ میں پیش کرتی جیسے آزادی، حقوق، ترقی وغیرہ. نیک امال کو دقیانوسی یا فرسودہ ظاہر کرتی. اندازہ کرو بھی ہے کنی صحیح گل دس رہی. برائی نو اج کل لوکی پھیلانا واسطے ہی کر رہے نے نا، حقوق نے جی تے مذہبی آزادی تے جہاں بھائی جناب علی فریڈم جہاں آف بھائی سپیچ. یہ ساری گل اتھی آ گئی نا. دیکھو اے ساریاں چیزاں جڑی ٹیکنالوجی ہے انہاں دی اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے جی نا. اور یہ بھی انہاں نو یہی چیزاں دسدی ہے کہ جو کہ حقیقت ہاں ہے، جی، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. مجھے لگتا ہے جڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ایک دن انہاں دے خطے ہی پی جانی. انہاں نے پی جانا، مینوں بھی یہی لگتا ہے. انہاں نے پی جانا جائے جنہاں بھائی نے اتوں بھی نہ بنایا. تویل کر لینی ہے کوئی پھر. آہو اینجی گل. انہاں نوں کوئی پھر تویلاں اپنی دے تے ایجاد ماسٹر کرنی نہ پینی جھوٹیاں ہے. تویلاں دے. نہیں، انہاں نوں کوئی اپنی ایجاد کرنی پینی طویلاں ہے تے چھڑ جو گلا. انہاں تے قابو